لفظ داتا کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ لکھتے ہیں کہ داتا کا معنی ہے دینے والا، اور داتا کا معنی ہے سخی، داتا کا معنی ہے درویش، اور داتا کا معنی ہے فیاض۔ یہ لفظ داتا کا معنی اور مفہوم ہے۔ حقیقی طور پر لفظ داتا اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، اور مجازی طور پر مخلوق کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ کی صفات ذاتی ہیں اور مخلوق کی صفات عطائی ہے، جیسے علیم، خبیر، سمیع و بصیر ہونا یہ اللہ کی ذاتی صفات ہیں، عزیز ہونا یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، مگر اس نے مخلوق میں یعنی کہ آقا علیہ السلام کو بھی ان صفات کے ساتھ متصف کیا ہے۔ قرآن میں جو الفاظ اللہ کے لیے آئے ہیں وہی آقا علیہ السلام کے لیے بھی آئے ہیں، تو شرک تو نہیں ہوا۔ تو جس طرح جو الفاظ اللہ کے لیے بولے گئے اور آقا علیہ السلام کے لیے بھی قرآن میں بولے گئے تو اس سے شرک نہیں ہوا، تو اسی طرح اگر داتا سا کہہ دیا تو شرک نہیں ہوا۔ ان ربک هو العزیز الرحیم، اللہ کے لیے یہ لفظ بولا گیا قرآن میں کہ اللہ عزیز ہے اور رحیم ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ پھر پروردگار کے لیے یہ لفظ قرآن میں بولا گیا ان ربک لرؤوف الرحیم، بے شک آپ کا رب رؤوف و رحیم ہے۔ بندگان خدا سنو، اللہ عزیز بھی ہے، اللہ رؤوف بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ پھر اللہ کے بارے میں قرآن میں ارشاد کیا گیا فاللہ هو الولی، پس اللہ وہ ولی ہے۔ اب یہ الفاظ اللہ کے لیے بولے گئے، یہی الفاظ قرآن میں آقا علیہ السلام کے لیے بھی بولے جا رہے ہیں۔ قرآن کا مطالعہ کیجیے، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہاں آقا علیہ السلام کی عظمت میں عزیز بھی لفظ آیا، اللہ بھی عزیز ہے اور آقا علیہ السلام بھی عزیز ہیں، اللہ بھی رحیم ہے، آقا علیہ السلام بھی رحیم ہے۔ اللہ والی صفت آقا علیہ السلام میں تو شرک نہیں، اسی طرح اللہ بھی داتا ہے یعنی سخی ہے، اور اللہ جس کو بنائے وہ بھی داتا ہو جاتا ہے، سخی ہو جاتا ہے۔ جو صفات اللہ کی ہیں وہ ذاتی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور جو صفات مخلوق کی ہیں وہ عطائی ہیں۔ جس طرح اللہ کے بارے میں یہ لفظ بولا گیا، اللہ کے بارے میں قرآن میں اعلان ہے فاللہ هو الولی، تو قرآن میں آقا علیہ السلام کے لیے بھی بولا گیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، فرمایا اللہ بھی تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول بھی ولی ہے، اور مومنین بھی ولی ہیں۔ اگر اللہ بھی ولی، آقا علیہ السلام بھی ولی، تو صالحین بھی ولی، شرک نہیں ہوا۔ تو اللہ بھی داتا، آقا علیہ السلام بھی داتا یعنی سخی، تو علی بن عثمان اجویری کو اگر داتا کہہ دیا جائے تو شرک نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے لیے قرآن میں لفظ مومن بولا گیا۔ اب یہ اللہ کی شان ہے، اس کا نام ہے المومن، الملک القدوس السلام المؤمن، اللہ کے لیے لفظ مومن بولا گیا تو ہم سب بھی مومن ہیں، تو شرک ہو گیا۔ اسی طرح اللہ بھی مومن، مخلوق بھی مومن، شرک نہیں ہوا، وہ اس کا ذاتی نام ہے، مخلوق کو اس نے صفات عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کے لیے قرآن میں لفظ بولا گیا رب العالمین یا رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا، تو ہمارے والدین کے لیے بھی لفظ بولا گیا ہے، وہی لفظ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ہمارے والدین کے لیے بولا گیا ربّیانی صغیرہ، ربّیانی جہانوں کو پالنے والا یعنی وہ میرا خدا ہے۔ اور اگر اس نے شفقت والی صفت والدین کو عطا فرمائی ہے تو اس سے شرک لازم نہیں آتا، بلکہ یہ چیز ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی صفات ذاتی ہیں، اور وہی صفات اگر مخلوق میں آ جائیں تو وہ عطائی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کا نام یہ جو لوگ بولتے ہیں اللہ داتا ہے، اللہ داتا ہے، قرآن میں اللہ کے لیے لفظ داتا کا استعمال نہیں ہوا۔ قرآن و حدیث اور لغت کے اندر اللہ کے لیے لفظ داتا موجود ہی نہیں۔ برسبیل تنزل تسلیم بھی کر لیا جائے کہ داتا کا لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، تو تب بھی علی حجویری کے لیے اگر بولا جائے تو شرک نہیں ہوتا،
کیوں نہیں ہوتا؟ دلیل یہ ہے کہ بندہ بھی مومن ہے، اللہ بھی مومن ہے۔ پتہ چلا اللہ کی ساری صفات ذاتی ہیں، علم، ارادہ، قدرت، جود، سمع، بصر، حیات اللہ کی ذاتی صفات ہیں۔ اللہ نے ان صفات کو آقا علیہ السلام میں متصف کیا، آقا علیہ السلام کو ان صفات کے ساتھ، وہی صفت اللہ کی وہی آقا علیہ السلام کی، تو شرک لازم نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کو اپنی صفات کا مظہر بنا دیا ہے۔ قرآن میں اللہ کے لفظ بولا گیا مولانا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ ہمارا مولانا ہے، اللہ ہمارا بادشاہ ہے۔ تو اگر کسی مولوی صاحب کو پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے مولانا صاحب ہیں، تو اگر مولانا کہنا اس سے بندہ مشرک نہیں ہوتا، تو یہ بھی لحاظ رکھو کہ داتا کہنے سے بھی بندہ مشرک نہیں ہوتا۔ اگر عام مولوی مولانا ہو سکتا ہے تو داتا الحجویری بھی داتا ہو سکتے ہیں، کیوں؟ اللہ کی صفات ذاتی ہیں اور مخلوق کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے سخی ہونا، فیاض، درویش کو بھی کہا جاتا ہے، اور گنج بخش کا معنی ہے خزانے دینے والا۔ تو معنی ہی بتا رہا ہے کہ معنی میں بھی بندہ شرک نہیں کر رہا تو لفظ میں کیسے شرک کرے گا؟ اگر لفظ بولے کوئی ایسا، جیسا کہ اللہ کے لیے لفظ بولا گیا خدا، اہل لغت کا اس بات پر اجماع ہے، نہ قرآن میں اللہ کے لیے خدا آیا نہ حدیث میں، مگر اہل لغت کا اجماع ہو گیا کہ اگر خدا بولا جائے گا تو غیر اللہ کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے بولا جائے گا۔ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے اور فیصلہ ہے کہ خدا اللہ کے لیے بولا جائے گا۔ تو جو اسماء اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سارے نام توقیفی ہیں، جو اسماء اللہ کے لیے بولے گئے یا آقا علیہ السلام نے جن اسماء کے ساتھ اللہ کو مخاطب کیا وہ ہمیں سکھائے گئے، ہم وہی بولیں گے۔ تو داتا فارسی زبان کا لفظ ہے، ہر سخی کو کہا جاتا ہے، ہر فیاض کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح گنج بخش، یہ اس کا معنی ہے خزانے دینے والا۔ تو نبی علیہ السلام نے تو فرمایا واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، میں کائنات کو تقسیم کرتا ہوں۔ پتہ چلا آقا علیہ السلام بھی گنج بخش ہیں، خزانے دینے والے ہیں، علم دینے والے ہیں، لوگوں کو خیرات دینے والے ہیں، تو اس سے شرک لازم نہیں آتا۔ مشکات کی حدیث ہے کتاب العلم اور شعب الایمان میں بھی یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ہل تدرون من اجود جودا، جانتے ہو داتا یعنی سخی کسے کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی اجود جودا، اللہ سب سے بڑا سخی یعنی داتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ثم انا اجود بنی آدم، پھر میں اولاد آدم میں سب سے بڑا داتا یعنی سخی ہوں۔ اب اللہ کے لیے بھی لفظ داتا سخی بولا گیا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں بھی سخی ہوں یعنی داتا ہوں، تو شرک نہیں ہوا۔ آگے حدیث کیا ہے؟ فرمایا وَأَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِي، اور ان میں سے اولاد آدم میں سے میرے بعد، فرمایا رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ، یہ حدیث ہے شعب الایمان کی اور حدیث ہے مشکات کی کتاب العلم میں موجود ہے۔ فرمایا میرے بعد وہ بندہ سب سے بڑا داتا اور سخی ہے۔ سخی اور داتا کا لفظ بولا گیا وہ ہے جو علم پڑھے اور اس کے بعد اس علم کی اشاعت کرے، تو وہ سب سے بڑا سخی ہے۔ اللہ بھی سخی یعنی داتا، آقا علیہ السلام بھی سخی یعنی داتا، تقسیم فرمانے والے، خزانے دینے والے، اور فرمایا مخلوق میں داتا وہ ہے، مخلوق میں سخی وہ ہے کہ جو علم پڑھے اور علم کی اشاعت کرے، تو اس سے شرک لازم نہیں آتا، شرک نہیں ہوتا۔ اللہ جس کو چاہے گنج بخش بنا دے، جس کو چاہے داتا بنا دے۔ بلکہ اقبال نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات کہی، اقبال فرماتے ہیں داتا تو وہ ہے سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر راہ حرم، عہد فاروق از جمالش تازہ شد، حق ز حرف او بلند آوازہ شد۔ اقبال فرماتے ہیں پاس بانے عزت ام الکتاب، از نگاہش خانہ باطل خراب۔